प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, हम आप सभी के लिए हज़रत मौलाना कारी हनीफ साहब का बहुत ही प्यारा बयान लेकर आए हैं। दोस्तों, आज का उन्वान है इंसान के नामाए अमाल दोस्तों कैसे तोले जाएंगे। दोस्तों, बयान को पूरा सुनिएगा। दोस्तों, बहुत प्यारा बयान है, बहुत ही प्यारे अंदाज से बयान फरमा रहे कारी हनीफ मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह। दोस्तों, आपसे गुजारिश है बयान को मुकम्मल सुनिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। चलो चलते हैं इस बयान की ओर। इस बात में आता है कि परवरदिगार आलम की तरफ से बाज़ आदमी पे ऐसी इनायत होगी, मैदान हशर में फंसा खड़ा होगा, नेकियों का पल्ला बिल्कुल खाली, गुनाहों का पल्ला बिल्कुल भारी। ये तर्जुमा जिक्र कर रहा हूं, ये तर्जुमा जिक्र कर रहा हूं कुरान मजीद की आयत का। फरमाया फमन सकुलत मवाज़ीनुहु फउलाइका हुमुल मुफ्लिहून। कुछ लोग तो वो होंगे जिनके नामे आमाल नेकियों से भरे हुए होंगे। वमन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु फउलाइका अल्लज़ीना खसिरू अनफुसहुम फी जहन्नम खालिदून। कुछ लोग ऐसे होंगे उनके नामे आमाल गुनाहों से भरे पड़े होंगे। तल्फ़हु वुजूहहुमुन नार वहुम फीहा कालिहून। उनके चेहरे झुलस दिए जाएंगे, जला दिए जाएंगे, कोई उनका हमती वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। कोई ऐसे लोगों का साथी न बनेगा, जालिम का कोई हिमायती नहीं बनेगा। तो अल्लाह पाक जल्ले शानहू फरमाते हैं कि एक आदमी का नाम अमल इस कदर हल्का होगा, नेकियों का पल्ला बिल्कुल खाली, गुनाहों का बोझ भरा हुआ है। हदीस में आता है कि बाद आदमी के 99 दफ्तर होंगे। सारी जिंदगी की कार्रवाई जो जमा होनी है वो आखिर कितने बड़े बड़े दफ्तर होंगे। हम लोग रात दिन भौंकते हैं, गालियां बकते हैं, वो भी लिखी जाती है, गाना गाते हैं, वो भी दर्ज होता है, चुगली करते हैं, गिला गीबत करते हैं, वो भी लिखा जाता है, तिलावत करते हैं, वो भी लिखा जाता है। पर तिलावत करे कौन? अगर इस बात पर यकीन आ जाए कि मेरी जुबान से जो कुछ निकल रहा है वो दर्ज हो रहा है, लिखा जा रहा है, थोड़ा सा गौर करें। जो आदमी सेशन जज की अदालत में बयान देता है, कितना सोच सोच के देता है, वकीलों से मशवरे करता है, अपने यार दोस्तों से तजवीजें पूछता है, ऐसा ना हो मेरा मुकदमा खराब हो जाए मेरी जुबान से ही। बड़े एहतियात से बयान देता है, बड़ा सोच सोच कर बयान देता है अदालत में। और यहां कभी नहीं सोचा कि ये तो शीशन की अदालत है, खुदा की अदालत में इन तमाम बयानों पे फैसला होगा। बयान मेरे होंगे, फैसला अल्लाह तबारक व तआला का होगा, मुझे सोचना चाहिए। ये कभी गवारा नहीं करता। तो कुरान करीम में अल्लाह पाक ने फरमाया कि जिस आदमी का नाम आमाल इतना गहरा और बुरा साबित हो कि उसमें नेकियों की गुंजाइश ही नहीं। हज़रत शाह अब्दुल अजीज साहब देलवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि गुनाहगार की छाती को चीर कर खब्बा हाथ उसमें से आगे से गुजार कर, यानी हाथ पीछे निकाल दिया जाएगा और उसमें नाम आमाल पकड़ाया जाएगा। गोया ये पहचान होगी बुरे आदमी की। यानी कुरान करीम की रोशनी में आप बात को समझें कि अच्छे आदमी का
सज्जे हाथ में होगा और बुरे आदमी का बुरा नाम आमाल छाती में से हाथ गुजार के यूं पीछे को हाथ निकला हुआ होगा, फिर नाम आमाल पकड़ाया जाएगा। ये निशानी और ये पहचान बना दी गई। फिर भी अल्लाह का करम जिस पे हो जाए, क्या कहना उसकी करीमी का। सुभान अल्लाह। यूं आता है किताबों में कि एक आदमी फंसा खड़ा होगा अपने गुनाहों के बोझ की वजह से, खड़ा रहेगा, परेशान हाल होगा। कयामत का मंजर ऐसा होगा कि जमीन तांबे की बन जाएगी, सूरज सवानेज़े पे आ जाएगा। तो अल्लाह पाक जल्ले शानहू फरमाएंगे, मेरे बंदे क्या हाल है तेरा? अर्ज करेगा, इलाही अम्मा अब्बा बीवी औलाद सब छोड़ गए, कोई मेरा साथ देने वाला नहीं, कोई मेरा बनता नहीं, मुझे अपना रिश्तेदार कोई नहीं मानता, मुझे अपना हमसाया कोई नहीं मानता, मुझे अपना कबीला बरादरी वाला कोई नहीं मानता। तमाम के तमाम जवाब दे गए, सब छोड़ गए, मुझे पूछने वाला कोई नहीं। अल्लाह पाक जल्ले शानू फरमाएंगे, ओ मेरे बंदे आजा, सारी दुनिया तुझे छोड़ गई है, तमाम के तमाम लोग तुझे छोड़ गए हैं, मेरी रहमत तुझे कैसे छोड़े? मैं तेरा खुदा, तू मेरा बंदा। सुभान अल्लाह। सब जवाब दे गए, मैं जवाब कैसे दूं? तेरे सिवा मेरा है, तेरा यानी तेरा, मेरे सिवा तेरा और है कौन? एक हदीस पाक में आता है, जरा गौर किया करो इन जुमलों पे। अल्लाह पाक के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पाक यूं फरमाते हैं, ओ लोगों जिसका दुनिया में कोई वारिस नहीं, उसका वारिस मैं खुदा बन जाता हूं। जिसके सब सहारे टूट जाते हैं, उसका सहारा मैं बन जाता। जिसके सब आसरे खत्म हो जाएं, उसका आसरा मैं खुदा बन जाता। तो बंदा जब परेशान खड़ा होगा, आवाज आएगी परवरदिगार आलम की तरफ से कि इधर आ। खुदा जब किसी को बख्शना चाहे, कौन है रोक टोक करने वाला? हदीस बिताका के नाम से किताबों में एक हदीस मौजूद है। अल्लाह पाक जल्ले शानहू उंगली के पोरवे के, ये जो उंगली का पोरा है, इसके सिरे के बराबर एक कागज हक सुब्हानहू व तआला निकाल लेंगे। अल्लाह पाक इस पोरवे के सरे के बराबर एक छोटा सा कागज निकाल लेंगे और वो कागज निकाल कर नेकियों वाले पल्ले में रख देंगे। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुनाहों का नामा आमाल और वो पल्ला जो है वो हवा में उड़ जाएगा और नेकियों वाला पल्ला यकदम झुक जाएगा। महज उस जरा से कागज के पुर्जे से, एक भोरा कागज है। अब ये जो आदमी की सरिश्त है ना, आदमी की जो आदत है बड़ी अजीब है। पहले तो कहता मेरा काम बन जाओ, कैसे ही बन जाओ, मुझे क्या। और जब काम बन जाता है फिर ये ढूंढने की कोशिश करता है कि बना कैसे। अब निजात तो हो गई, अल्लाह ने निजात कर दी, नाम अमाल नेकियों का पल्ला झुक गया, बस कामयाब हो गया। अब कहने लगा, या अल्लाह मुझे बता तो सही इस कागज में क्या है। ये अपनी आदत है ना सभी की। पहले तो ये सोचते हैं कि भी गाड़ी में अगर कदम आ जाए ना, बस एक दफा अंदर हो जाऊं। और जब अंदर हो जाए तो फिर कहता है कि बैठने की जगह मिल जाए। जब बैठने की मिल जाए तो कहता है कि यार जरा लक सीधा कर लइए। आदत है ना आदमी की। जब अल्लाह ने निजात कर दी तो अब कहने लगा कि इस कागज के जरा से पुर्जे में है क्या। मेरे सारे गुनाह इसने खत्म कर दिए, सारा नाम आमाल हवा में उड़ गया और ये पलड़ा जो था ये नेकियों वाला झुक गया। इस कागज में है क्या।
اللہ اکبر اللہ اکبر، قربان جاؤں مالک کائنات کے۔ ایسی چیز اللہ نے بتائی، ایسی چیز اللہ نے بتائی جس کی تمہیں قدر نہیں۔ یوں فرمایا میرے بندے، وہ جو ایک دن تو نے اخلاص کے ساتھ مجھے مشکل کشا جان کر، مجھے حاجت روا جان کر، مجھے اپنا کارساز سمجھ کر، مجھے بے نیاز سمجھ کر، مجھے اپنا مالک سمجھ کر، مجھے اپنا تمام نظام کا مالک سمجھ کر، وہ جو تیری زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نکلا تھا، وہ میں نے لکھ کر رکھ لیا تھا، اور یہ وہی کلمہ ہے۔ یہ وہی کلمہ ہے جس کو لوگ آج سمجھتے ہیں کہ اس میں بدل کچھ نہیں۔ فرمایا مجھے اپنی کبریائی کی قسم، ساتوں آسمان ساتوں زمین، سمندر دریا پہاڑ ندی نالے باغات، پوری دنیا کی زمین قرۂ عرب، سارا نظام عالم نظام کائنات ایک پلے میں رکھو اور دوسرے پلے میں رکھو لا الہ الا اللہ۔ فرمایا مجھے اپنی کبریائی کی قسم، وہ پلہ جھک جائے گا جس میں لا الہ الا اللہ موجود ہوگا۔ یعنی یہ اتنا وزنی کلمہ ہے، اتنا وزنی کلمہ ہے کہ جس کی انتہا نہیں۔ اب خدا نے خود فرما دیا کہ زمین و آسمان پہاڑ دریا سمندر چاند سورج ستارے مریخ آدمی جن فرشتے سب کو ایک پلے میں رکھو اور ایک پلڑے میں کلمہ رکھو تو کلمے والا پلہ جھک جائے گا۔ جب یہ کلمہ اتنا وزنی ہے اور یہ نجات کا بھی ذریعہ بنتا ہے تو اس کلمے کو کم سے کم اتنا تو کرے کہ آدمی صحیح پڑھے، کم سے کم اتنا تو کرے کہ اس کے الفاظ کو صحیح ادا کرے۔ جو کلمہ مدار نجات ہو، جس کلمے پر اللہ نے نجات موقوف کر دی ہو، جس کلمے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش کرسی پہ لکھا ہو، جنت کے مکانوں پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سونے چاندی کی اینٹوں پہ، مشک و عنبر زعفران کے بنے ہوئے گارے پہ، درخت کے پتے پتے پہ، جنت کے ایک ایک پھول کی پتی پہ، جنت کے باغ و بہاروں پہ، حوروں کے پیشانی پہ، غلمان کے ماتھے پہ، تمام جنت کے ہر مقام پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ آج اس کلمے کی لوگوں کو پرواہ نہیں۔ 100 سال کا بڈھا ہے، کلمہ غلط پڑھتا ہوا مر رہا ہے، اور جس پہ نجات ہونی تھی تیرے پلے وہی نہیں۔ عورتوں سے کلمہ سنو، لا الہ الا اللہ محمد پاک رسول اللہ۔ جو کوئی آپ کو آکھے نا ای میں نہیں پاک نہیں آکھے دا ہوں گا، اچھا تو حضور کو پاک نہیں بنے گا، بس ای پاسے بڑھ جان دینے ماری جو گئی مقدر بھیڑا جو ہو گیا نصیب۔ اکھے میں تو غلط آدھا کھڑا، لا الہ الا اللہ محمد پاک رسول اللہ۔ پاک کائے لیا اکھے، اکھے پاک تو ہے تو میں نہ کہا کوئی آدھا لا الہ الا اللہ محمد یا رسول اللہ، اکھے یا نہیں آکھنا چاہیے، اکھے کیوں باپ بھی اسے نا کاوڑ لگ دی آکھے۔ اندازہ لگا جب ذہن یہ ہو، فکر یہ ہو، نظریہ یہ ہو، جب لوگوں نے کلمہ ہی بدل دیا تو باقی اور بچے گا کیا؟ خدا کی قسم جنت کے درختوں کے پتوں پہ، جنت کے مکانات پہ، عرش عظیم پہ، عرش کرسی پہ، لوح محفوظ پہ، سدرۃ المنتہا میں، بیت المعمور میں، ساتوں زمین و آسمانوں میں، ہر فرشتے کی زبان پر جو کلمہ ہے وہ یوں ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کسی کو اختیار نہیں ہے
کہ اس میں محمد پاک رسول اللہ کا لفظ ملائے یا محمد یا رسول اللہ کا لفظ ملائے یا اور کوئی چیز پیدا کرے، کسی کو حق نہیں، کسی کو اختیار نہیں۔ جو کلمے کو بگاڑے گا خدا کی قسم اس کا ایمان بگڑ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ترس کھاؤ اپنی دادیوں پہ، اپنی اماؤں پہ، اپنی خالہ پھوپھیوں کے کلمے صحیح کراؤ۔ خدا کی قسم جب جہنم کے انگاروں میں ان کو جلتا دیکھو گے تمہیں دکھ ہوگا۔ اور قرآن کریم میں آواز آئی یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وأہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ۔ فرمایا او اللہ والو، ایمان والو، اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو، بیوی بچوں کو، بہن بیٹیوں کو جہنم کے انگاروں سے بچا۔ آج کا مسلمان نہ کلمے والی زندگی بناتا ہے، نہ کلمے کے ترجمے پہ غور کرتا ہے۔ فرمایا لا الہ الا اللہ کوئی نہیں، شادی کرانے والا اس کے سوا کوئی نہیں، شادی کرنے کے بعد اولاد دینے والا اس کے سوا کوئی نہیں، بے شک گھر کی رونق کو دوبالا کرنے والا اس کے سوا کوئی نہیں، چہل پہل گھر میں بنا دینے والا کوئی نہیں، اور بسا کر اجاڑ دینے والا اس کے سوا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے۔ تمہیں کئی لوگ ملیں گے جو یوں کہیں گے دیکھو جی اللہ کو ہم مانتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے سوا اور خدا کون ہو سکتا ہے، لیکن یہ اللہ والے بھی تو خدا کے ہی بنائے ہوئے ہیں، یہ بھی تو خدا نے بنائے ہیں، کچھ ان کے بھی اختیار ہے۔ خدا کی قسم جب آدمی اللہ کا دروازہ چھوڑتا ہے اس کی عقل ماری جاتی ہے۔ بھلا اس سے یہ پوچھو اگر خدا کسی کو خدائی تقسیم کر کے دیتا اور نظام کائنات میں کسی کا تصرف ہوتا تو یہ مرتا ہی کیوں؟ کون راضی ہے اپنے مرنے پہ؟ کون راضی ہے لاکھوں من مٹی کے نیچے جانے پر؟ کلمے پہ غور کیا کرو۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کی گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کارساز نہیں، بے نیاز نہیں، میرے اندر کے حالات کو جاننے والا کوئی نہیں، باہر کے حالات سے واقف کوئی نہیں، رہبری رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں، ایک ایک دانہ کھلانے والا، ایک ایک پانی کا گھونٹ پلانے والا اس کے سوا کوئی نہیں۔ بے شک میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بتایا تھا کہ عقیدہ پختہ بناؤ تاکہ عمارت پکی بنے۔ سبحان اللہ۔ دل میں یقین عقیدہ بناؤ گے عمارت ساری ختم ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، بے شک۔ جیسے آج کل مال کے ڈاکو بہت پھرتے ہیں نا، شہروں میں دیہاتوں میں ڈاکے پڑ رہے ہیں مال پہ، تمہیں پتہ نہیں ہے ایمان پہ ڈاکے اس سے زیادہ پڑ رہے ہیں، ایمان پہ ڈاکے اس سے زیادہ پڑ رہے ہیں۔ غلط باتیں لوگوں کو بتانا، پکے ہو جاؤ، جو مولوی، جو ملا، جو مقرر، جو خطیب بات کرے پکڑو اسے اور کہو یہ اللہ کا قرآن موجود ہے، ہمیں نکال کے دکھا اس میں یہ بات کہاں ہے۔ مصیبت یہ ہے مولویوں کو تسلی ہے جو چاہے ساری عمر کہتے رہے تم نے پوچھنا ہی نہیں، تم نے نہیں معلوم کرنا۔ سونے کو دو چار جگہ دکھا لو گے، دیکھنا جی کہیں کھود نہ ملا دیا ہو، چاندی کو دکھا لو گے
اور چیزوں کے بارے میں تحقیق کرو گے، معلومات کرو گے، لیکن دین کے بارے میں کوئی معلومات نہیں کرو گے، اچھا جی جو ہے ٹھیک ہے بس خیر صلی اللہ ہے۔ التحیات کے آخر میں کہتا ہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ بے نیاز ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک سبحان اللہ۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، میں گواہی دیتا ہوں اس کی کہ اللہ کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عبدہ، اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر تھوڑی سی توجہ کرو تو ایک نقطہ اور عرض کر دوں، اللہ بڑا بے نیاز ہے، اللہ میاں ہم پاپیوں کو جانتا ہے، وہ یہ بھی تو فرما سکتا تھا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُهُ وَعَبْدُهُ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں۔ اللہ ہماری رگوں سے واقف تھا، جس چیز کے لوگ منکر نظر آتے تھے، جس چیز میں لوگ گڑبڑ کرتے دکھائی دیتے تھے، اس نے پہلے عبدہ کو لایا پھر رسولہ کو لایا۔ فرمایا واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، قبلہ رخ بیٹھا ہے، باوضو بیٹھا ہے، مسجد میں بیٹھا ہے، فرض نماز کا اخیر ہے، تہجد کی نماز کا آخری التحیات ہے، وتروں کے اخیر میں، نفلوں کے اخیر میں، فرمایا میرے بندے جب تک ہر نماز کے اخیر میں تو ان دونوں چیزوں کا اقرار نہ کرے، میری خدائی کا اور میرے محبوب کے بندے ہونے اور مصطفائی کا، اس وقت تک تیری نماز مکمل ہے۔ سبحان اللہ۔ اب بتاؤ ایمانداری سے کون سا مولوی، کون سا پیر، کون سا فقیر جو نماز پڑھتا ہو وہ التحیات ضرور پڑھتا ہے نا؟ جڑے پڑھ دے ہی نہیں انہیں میں گل ہی نہیں کرتا۔ آج کل ایسے پیروں کی بھی کثرت ہوگی جو نماز ہی نہیں پڑھتے، سبحان اللہ۔ پیر ہی نہیں پڑھتا تو مریدوں نے کیا پڑھنی ہے؟ مجھے ملا ایک منع کہ حضرت نماز کر لگا اکٹھی پڑھ لیں گے، اکٹھی پڑھ لیں گے، میں نے کہا انشاءاللہ مجائی بھی اکٹھی ہوگی، مجائی بھی اکٹھی ہوگی۔ ہائے ہائے، آپ نے دیکھا ہوگا چوری کرنے والے چور کو پولیس والے مارتے ہیں، پوچھتے ہیں کیسے چوری کی تھی، کیسے چابی نکالی، کیسے اٹھایا، اور قاتل کو کچھ نہیں پوچھتے، یوں ہی بند رکھتے ہیں اسے۔ قاتل سے کوئی نہیں چیز منواتے، منوانا کیا ہے؟ معلوم ہے کہ یہ قاتل ہے، یکدم اس کو پھٹکا لگاتے ہیں۔ یہ جو نمازوں کے قاتل ہیں، یہ جو روزے کے قاتل ہیں، یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے قاتل ہیں، یہ جو قرآن کریم کے قاتل ہیں، یہ جو اسلام کے قاتل ہیں، اللہ پاک یکدم پھٹے لگائے گا قیامت کے دن۔ خدا کی قسم، جس دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو اتنا دکھوں میں ڈالا ہے کہ آج اس کا کوئی ارادہ بھی نہیں کر سکتا۔ صحابی کہتا ہے اللہ غنی زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، طائف میں تشریف لے گئے اور وہاں جا کر کے پیغام سنایا ہے سرداروں کو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی توحید کا پیغام سنایا، اپنی رسالت کا لوگوں کو پیغام دیا، اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ سارے سرداروں نے انکار کر دیا، صرف انکار نہیں کیا، ظالموں نے اتنا بڑا ظلم کیا، طائف کے بچوں کو پیچھے لگا دیا، اللہ اکبر، مارو امام الانبیاء کو مارو۔ صحابی کہتا ہے اتنا مارا
کہ میں نے چاروں طرف اپنے سینے میں پتھر کھانے کی کوشش کی، مگر میرے کانوں میں کڑا کڑا کر کے ان پتھروں کی آواز آئی جو کالی کمری والے کے ٹخنوں میں، پنڈلیوں میں طائف کے لڑکوں نے مارے۔ صحابی رویا کرتا تھا حضور کے بعد بھی، کہتا ہے جب بھی مجھے طائف کا منظر یاد آتا ہے میرا جگر پھٹ جاتا ہے۔ صحابی کہتا ہے حضور کو اتنی تکلیف پہنچی، چکر کھا کر طائف کی زمین پہ بیٹھ گئے۔ اور انہوں نے پھر بھی یہ نہیں کہا کہ چلو آرام کر لینے دو، ہاتھ پکڑ کے شہنشاہ کائنات کو دھکا دیا ہے، سرزمین طائف سے باہر نکلو، تیرا لا الہ الا اللہ ہمیں منظور نہیں۔ ایک 1,24,000 نبیوں کے ساتھ نہ تو کسی کا مکان کا جھگڑا پڑا، نہ دکان کا جھگڑا ہوا، نہ زمین کا جھگڑا ہوا، نہ روپے پیسے کا جھگڑا، نہ رشتے ناطے کا جھگڑا۔ ایک جھگڑا چلا ہے آدم علیہ السلام سے لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک، اور وہ جھگڑا ہے لا الہ الا اللہ کا۔ یہ سب کہتے تھے وہ ایک ہے، کوئی اس کا ساتھی نہیں، اور قوم کہتی تھی نہیں نہیں اور بھی ہیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو ہم آپ کے سامنے قاری حنیف صاحب کا بیان لے کے آئے تھے۔ دوستو بیان آپ کو پسند آیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک ضرور کر لینا۔ دوستو کل پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے السلام علیکم، خدا حافظ۔